السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج 22ویں پارے کے تعلق سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور 22ویں پارے کے آغاز میں سورہ احزاب ہے، اس کے بعد سورہ سبا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے مخاطب کون ہیں؟ اہل بیت۔ اللہ آپ کو ذائقہ کہہ دے، اہل بیت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کون ہیں۔ تو سب سے پہلے اسی آیت کے ذریعے جائزہ لیتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ تو اس آیت سے پہلی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ اپنے گھروں میں کرنا، یہ مردوں کے الفاظ نہیں ہیں۔ عربی میں الفاظ کن کے لیے ہوتے ہیں؟ عورتوں کے لیے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں؟ عورتوں کے لیے۔ اور گفتگو ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں۔ اس کے بعد یہ آیت آ گئی، اور اس آیت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور حکمت یعنی کہ نبی علیہ السلام کی احادیث، تو ان کا ذکر کرتی رہا کرو، ان کا تذکرہ کرتی رہا کرو۔ وَاذْكُرْنَ، یہ الفاظ بھی مردوں والے نہیں بلکہ عورتوں والے ہیں۔ تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کی توجہ بچے کی طرف ہے، میری آپ کی طرف ہے؟ آپ کی توجہ، جو بھی آئے گا آپ کی توجہ ادھر ہوگی، میری لیکن آپ کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے پہلی آیت اور اس آیت کے بعد والی آیت سے پتہ چلا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیویاں ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے۔ کس نے بتایا؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، 100% بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے۔ کیونکہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں محرم کے مہینے میں جلوس نکالنے والے نبی علیہ السلام کی بیویوں کی توہین بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آل بیت میں سے نہیں ہے۔ اچھا، بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر۔ آل بیت گھر والے، اور گھر کس سے بنتا ہے؟ بیوی سے بنتا ہے۔ گھر کس سے بنتا ہے؟ بیوی سے بنتا ہے۔ اگر بیویاں آل بیت میں داخل نہیں ہیں تو پھر کون داخل ہے؟ اور اس آیت کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ آل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کتاب تمہاری، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں کتاب تمہاری، مسلم شریف، تمہاری ترمذی شریف، اور راوی ہیں عمر بن ابی سلمہ۔ راوی کون ہیں؟ عمر بن ابی سلمہ۔ عمر بن ابی سلمہ، ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ عمر بن ابی سلمہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کون بتائے گا؟ جی، بانجے ہیں جی۔ تو اللہ کے نبی کے کیا لگے؟ بولیں ہمت کریں۔ تو ایسے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ سگا بیٹا تو نہ ہوا نا، پھر کیا کہتے ہیں؟
ستیلا بیٹا. آئیں آئیں، آپ کا تو ماشاءاللہ 100 روپے انعام ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ کون ہے؟ عمر بن ابی سلمہ. عمر بن ابی سلمہ کی والدہ کا نام کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. عمر بن ابی سلمہ کی والدہ کا نام. عمر بن ابی سلمہ کی والدہ کا نام. یہاں پہ تو جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے نا، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اور جواب تو وہ دے چکے ہیں، جواب تو وہ دے چکے ہیں. بس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ کتنی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسجد میں ہیں کہ اپنے گھر میں ہیں، ورنہ جواب تو وہ دے چکے ہیں. عمر بن ابی سلمہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام سلمہ. وہ کہہ تو رہے ہیں. تو یہ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری والدہ کے گھر میں تھے. والدہ کا نام کیا ہے پھر بچوں؟ ام سلمہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بلایا جناب حسن کو، بلایا جناب حسین کو، بلایا سیدہ فاطمہ کو، بلایا جناب علی کو، اور ان کو چادر کے نیچے کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے گھر والے، یہ ہے میرے آل بیت. تو کیا نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو چادر میں داخل کیا؟ نہیں کیا، نہیں کیا. بلکہ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول میں بھی. فرمایا تو بڑی خیر کے اوپر ہے، تو بڑی خیر کے اوپر ہے، لیکن ان کو چادر میں داخل نہیں کیا. تو اب دوست کہتے ہیں تمہاری مسلم، تمہاری ترمذی شریف کے ذریعے پتہ چل گیا کہ آل بیت جناب علی ہیں، حسن و حسین ہیں، فاطمہ ہیں، اس میں تمہارے نبی کی بیویاں نہیں ہیں. اب آپ کا کیا جواب ہے؟ جلدی کریں جلدی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج لگتا ہے افطاری آپ نے کہیں باداموں کے ساتھ تو نہیں کی؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا جواب ہے. توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا. بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے. محرم کے مہینے میں پھر آپ تلاش کرتے ہیں علماء کو جی ہمیں مطمئن کریں. جب ہم بتاتے ہیں تب آپ دھیان سے سنتے نہیں ہیں. پھر آپ کے اسکول کے بچے بھی آپ کو پریشان کرتے ہیں، ابا جی وہ تو یہ کہہ رہے تھے. ابا جی کہتے ہیں بیٹا بس ان کی بات نہ سنو. بھئی جواب کیا یہ بھی تو بتائیں نا. اب جواب آپ کو دیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ذرا دھیان دیں. جواب یہ ہے کہ قرآن نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں آل بیت ہیں. کیا ہیں؟ آل. اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے ذریعے بتا دیا کہ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں. ورنہ کل کو کسی نے کہنا تھا کہ جناب علی کا کیا داماد کا کیا تعلق؟ داماد کا بھائی آپ کا داماد، میرا داماد، کیا وہ میرے خاندان کا حصہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. پوری دنیا کو پتہ ہے. تو حدیث کے ذریعے آپ نے بتا دیا کہ نہیں، جناب علی آل بیت میں سے ہیں، حسن و حسین آل بیت میں سے، حالانکہ ہیں نواسے، پوتے نہیں ہیں، پوتے پھر بھی آل بیت میں سے ہیں. اور سیدہ فاطمہ تو ہیں ہی آل بیت میں سے. تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ آل بیت کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی اولاد، آپ کی بیویاں. کتنے گروپ ہو گئے؟ 2. آپ کی اولاد اور آپ کی بیویاں، اور آپ کے دادا عبد المطلب. یہ تیسرا گروہ ہے، دھیان سے سنیں، دھیان سے. آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہیں وہ آل بیت میں سے ہے. یعنی کہ آپ کے سارے وہ چچا جو مسلمان ہیں آل بیت میں سے ہیں. آپ کے چچاؤں کے بیٹے جو مسلمان ہیں وہ آل بیت میں سے ہیں. تو جناب علی آل بیت میں سے اس لیے نہیں ہے کہ داماد ہیں، اس لیے کہ چچا کے بیٹے ہیں. کس لیے؟ تو عباس آپ کے چچا بھی آل بیت میں سے ہیں. عبداللہ ابن عباس چچا کے بیٹے وہ بھی آل بیت میں سے ہیں. اب آل بیت کے کتنے گروہ ہو گئے؟ 3. نمبر 1 آپ کی بیویاں،
نمبر 2 آپ کی اولاد، نمبر 3 آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہے وہ اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ سبق یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ایک اور اس میں موضوع ہے لیکن اس کو میں نے چھیڑا تو 10 منٹ ہمارے لگ جانے ہیں، اس لیے اتنا ہی کافی ہے آج اتنا ہی کافی ہے۔ یہ آیت نمبر 2 ہے آج کے درس کی، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تم مردوں میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ زید بن حارثہ کے آپ باپ نہیں ہیں، اور کہا گیا مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن فاطمہ کے باپ ہیں، رقیہ کے باپ ہیں، ام کلثوم کے باپ ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ ولکن رسول اللہ، لیکن آپ سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں لیکن سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت میں آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ تو قرآن ہے، حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، حدیثیں بھی بہت ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، بس ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے ہیں تبوک میں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ تبوک میں جو آپ کی لڑائی ہوئی تھی وہ کن سے ہوئی تھی؟ ہاتھ کھڑا کریں، کن سے ہوئی تھی تبوک میں آپ کی لڑائی؟ جو لڑنے جا رہے تھے کن سے لڑنے جا رہے تھے، کن کے خلاف؟ یار وہ بزرگ اکیلے ہی سب کچھ لے گئے۔ ہاں جی، رومیوں کے خلاف۔ چلیں آئیں ماشاء اللہ۔ حالانکہ اس سوال کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ رومیوں کے خلاف، بالکل صحیح ہے۔ اور رومی اس زمانے کی میں نے بتایا تھا کیا تھے؟ سپر پاور تھے، امریکہ روس تھے، روم اور ایران۔ تو رومیوں کے خلاف یہ جنگ تھی، لڑنے کے لیے جا رہے تھے، اور بڑی تیاری کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ بدر کی لڑائی اچانک ہوئی، باقی لڑائیاں بھی عام طور پہ آپ پہلے اس کا اعلان نہیں کرتے تھے، بولیے پہلے اعلان، بلکہ آپ چھپا کے رکھتے تھے معاملہ تاکہ دشمن کو پتہ ہی نہ چلے۔ لیکن تبوک کی باری آئی، اعلان کیا، تیاریاں کی گئیں، چندے کی اپیلیں کی گئیں، اور جب آپ جانے لگے تو آپ نے مدینہ میں اپنا جانشین بنایا کس کو؟ حضرت علی کو۔ چلیں جی، اب آپ 50 اور لے لیں، مجھے پتا آپ ناراض ہو رہے تھے کہ مجھے 50 دیے ہیں، پہلوں کو 100 دیے ہیں، اب آپ لے ہی لیں۔ آپ کا چہرہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ چلیں جی، تو میں کیا کہہ رہا ہوں، جناب علی کو آپ نے مدینہ میں اپنا جانشین بنایا۔ اب جناب علی تو شہادت کے طالب، جہاد کے شوقین، نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے کے خواہش مند، میری طرح کا کوئی ہوتا چلو کہنا اچھا ہوا، جان بچ گئی، اتنا لمبا سفر بھی نہیں کرنا پڑے گا، گرمیوں کا موسم ہے اور پردہ بھی پڑ گیا۔ لیکن یہ سچے مسلمان تھے جناب علی۔ کہا اللہ کے رسول آپ مجھے یہاں مدینہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے جناب علی کو تسلی دی اور کہا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں کس کا تھا؟ بچے بتائیں گے کس کا تھا؟ بچے ہیں علی کا؟ ہاں جی بچے، بس بچہ کوئی بتا سکتا ہے، بچہ بھی وہ جس کو کسی نے کوئی سبق پڑھایا نہ ہو ابھی۔ ہاں جی کوئی بچہ؟ جی اب بتائیں جی۔ ہارون، آئیں ہارون ہی کہا نا آپ نے؟ جی آئیں بھائی، انعام تو جلدی سے ختم ہو رہا ہے آج۔ نہیں اللہ جزائے خیر دے۔ چلیں، تو فرمایا تمہارا مقام و مرتبہ میرے ہاں وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں کس کا تھا؟ ہارون کا۔ اب ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، کیا تھے؟ ہو سکتا ہے کل کو کہتا کہ جناب علی بھی نبی ہیں،
تو آپ نے کہا کہ علی تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہارون کا تھا، لیکن وہ نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے نبی بننے کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکے گا۔ تو اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا جناب علی کی شان کا، ان کے مقام و مرتبہ کا، اور دوسرے میں بھی پتہ چلا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آج کے درس کی آیت نمبر 3 سورہ احزاب کی آیت نمبر 49، طلاق سے اس کا تعلق ہے۔ طلاق کے مسائل میں عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی نہیں، غلطیاں کیا کرتے ہیں ہم؟ غلطیاں۔ ذرا دھیان سے سنیے، کیونکہ جب طلاق کا واقعہ پیش آتا ہے تب تو حالات اتنے خراب ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب سے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، دھماکے سارے کر دیے لیکن مولوی صاحب سے پوچھنا یاد نہیں رہا۔ تو ابھی دھیان سے سن لیں، اللہ ایسے دھماکوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مومن لڑکی سے نکاح کرو پھر تم اسے طلاق دے دو رخصتی سے پہلے پہلے، جماع سے پہلے پہلے، ہم بستری سے پہلے پہلے۔ اب وہ کتنی عدت گزارے گی؟ جو بتا سکتے ہاتھ کھڑا کرے، کتنی عدت گزارے گی؟ جی عمر بھائی، کوئی عدت نہیں، آئیں آئیں، انعام دینا پڑے گا آپ کو، جلدی آئیں، آ جائیں جلدی، دے دی انعام، دے دے پیچھے، ماشاء اللہ انعام اور آنے شروع ہو گئے۔ تو کوئی عدت نہیں ہے جی، کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ہی قائم نہیں ہوا۔ اچھا، ایسی لڑکی کتنے مہینوں کے بعد کسی اور خاوند سے نکاح کر سکتی ہے؟ فوراً کر سکتی ہے۔ کب کر سکتی ہے؟ فوراً کر سکتی ہے۔ اچھا، اب اس کو دینا کیا ہے؟ دھکے دینے ہیں کہ کوئی تحفے دینے ہیں؟ طلاق تو دے دی ہے، اب اس کے بعد دھکے دینے ہیں کہ کوئی گفٹ وغیرہ دینا ہے؟ فرمایا فمتعوہن، ان کو گفٹ دو، کوئی کپڑے دے دو، کوئی تحفے تحائف دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو اچھے انداز سے رخصت کرو۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے بھی والد ہیں، اس کے بھی بھائی ہیں، ان کی فیملی کا احترام کرو، عزت سے رخصت کرو۔ ٹھیک ہے نباہ نہیں ہو سکا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حالات کو آخری موڑ تک لے کر جائیں، نہیں بھئی، آپ کے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ لڑکی جس کو طلاق ہو چکی ہے رخصتی سے پہلے ہی، اگر اس کا حق مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے موقع پہ، تو اس کو آدھا حق مہر دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ آدھا حق مہر طے ہوا تھا 1,00,000 روپیہ، اب 50,000 روپیہ دینا ہوگا، ساتھ سوٹ وغیرہ بھی دینے ہیں اور ساتھ عزت بھی دینی ہے۔ اور اگر نکاح کے موقع پہ نکاح تو ہوا، حق مہر مقرر نہیں ہوا، تو پھر اب اس کو گفٹ وغیرہ دے دو اور عزت سے رخصت کر دو۔ اچھا، یہاں پہ اب میں نے آپ سے ایک سوال اور کرنا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ خامد فوت ہو گیا، طلاق نہیں ہوئی، فوت ہو گیا۔ اب عدت کتنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو بتا سکتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، عدت کتنی ہے؟ جی بیٹا، بچے کا حق پہلے ہے۔ جی بیٹا، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا بیٹا، عدت کتنی ہے؟ جی کچھ بھی نہیں ہے، 4 ماہ 10 دن۔ جو فوت ہوا ہے طلاق نہیں دی، اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے، اس کی بیگم سے کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرو، وہ فوت ہوا ہے، تم سوگ میں رہو۔ کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ اچھا، اگر کسی کے والد صاحب فوت ہو جائے تو کتنے دن سوگ ہے؟ 3 دن سوگ ہے لڑکی کے لیے، مرد کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے۔ سگا بیٹا فوت ہو جائے، عورت کو سوگ کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی واجب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کتنے دن؟ 3 دن۔ سگا بھائی فوت ہو جائے، عورت کو سوگ کرنے کی اجازت ہے، واجب نہیں ہے۔ کتنے دن؟
چوتھے دن سو کرنے کی اجازت میں قربان جاؤں امہات المومنین پہ، میری ماؤں پہ، ان میں سے کسی کا باپ فوت ہوا، کسی کا خاوند فوت ہوا، تیسرے دن جب تیسرا دن ختم ہوا خوشبو منگوائی، عورتوں کے سامنے اپنے رخساروں پہ لگائی عورتوں والی خوشبو رنگ دار، اور کہا کہ مجھے اس عمر میں کوئی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا، اس لیے میں لگا رہی ہوں۔ اور کیا ایسی تربیت کی ہے اپنی بچیوں کی بیگم کی یہ تربیت کی ہے؟ یہ تربیت ہونی چاہیے۔ جب بیٹا فوت ہوگا تب بیگم کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، پہلے سے تربیت ہونی چاہیے کہ بیگم یہ بیٹے اللہ نے دیے ہیں، اللہ لے تو ہاتھ سے آگے نہیں بڑھنا۔ 3 دن سو کرنے کی اجازت ہے، اور خاوند فوت ہو جائے تو سو کرنے کی اجازت کتنے دن ہے؟ 4 ماہ 10 دن اجازت نہیں ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ وہاں پہ اجازت ہے، ضروری نہیں ہے۔ خاوند فوت ہو جائے سوگ منانا عورت کے لیے واجب ہے، کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ تو فوتگی کی شکل میں بھی یہی ہے، 4 مہینے 10 دن سوگ ہوگا، اور ایسی لڑکی کو وراثت ملے گی، صرف عدت نہیں ہے، ساتھ کیا مل رہا ہے؟ ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں شکر ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، شکر ہے کہ رخصتی، ورنہ وراثت دینا پڑتی، وراثت اس کی ہے، آپ نہیں دیں گے، روز قیامت مجرم بنیں گے، اس کا حق ہے۔ عدت بھی گزارے گی، وراثت بھی لے گی، حتیٰ کہ حق میل مقرر نہیں ہوا وہ بھی لے گی۔ وہ کتنا لے گی؟ جتنا حق میل اس جیسی لڑکیوں کا اس کی برادری میں ہوتا ہے، یہ کہ جتنی کو خوبصورت وہ ہے، جتنی کو پڑھی لکھی وہ ہے، اس جیسی لڑکیوں کا اس کی فیملی میں حق میل کتنا ہوتا ہے، اتنا حق میل اس کو بھی ملے گا۔ مسئلہ واضح ہو گیا علماء کرام؟ مسئلہ واضح ہے۔ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیش آئے تو شریعت کے حکم پہ عمل کر لیں گے، وراثت نکال لیں گے، تب پتہ چلتا ہے کون ہے اللہ پہ ایمان لانے والا، کون ہے آخرت پہ ایمان لانے والا۔ اس کے بعد ٹائم کافی کم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی۔ آیت نمبر 56 سورہ احزاب۔ اے ایمان والو، تمہیں نبی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الا یہ کہ خود نبی تم کو اجازت دیں اور کھانے کے لیے بلائیں، تو پھر بھی وقت سے پہلے جانے کی اجازت نہیں ہے، جب کھانا تیار ہو تب جانا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قربان جائیں، اللہ رب العزت نے کیسا دین دیا ہمیں، ایک ایک چیز ہمیں سکھا دی گئی ہے کہ کسی کو تنگ، آپ کو دعوت دینے کی کسی نے غلطی کر ہی لی ہے تو آپ اس کو سزا تو نہ دیں۔ کھانے کے ٹائم ہے زور کے بعد، اور یہ بیٹھ گئے 10 بجے صبح ان کے گھر میں، کھانا کھا لیا زور کے بعد، اور اب چائے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اثر تک بھی، جب چائے انہوں نے نہیں پوچھی آپ سے تو جائیں، اپنی طاقت کے مطابق جو انہوں نے کھلانا تھا آپ کو کھلا دیا۔ یہ شریعت کے آداب سیکھیں، کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے دوسرے مسلمان کو تکلیف دے۔ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتی ہے، کیا؟ بغیر اجازت کے آپ کے گھر آ جانا۔ نمبر 2، کھانے کی دعوت دی جائے تو وقت سے پہلے آ جانا۔ نمبر 3، کھانے کی دعوت دی جائے تو کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہنا۔ ہم میں سے کئی لوگوں میں ایسی بیماریاں موجود ہیں، یعنی کہ کسی کے گھر گئے ہیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، بھائی اس کی مصروفیات ہیں، اس کی بیگم ہے، اس کے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری حرکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتی ہے، لیکن اللہ کے نبی حیا والے ہیں، شرم والے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور اس ایسے پتہ چلا کہ ہمارے نبی کیا تھے، بولے شرمو حیا والے،
بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اتنی شرم و حیا تھی کہ وہ کماری لڑکی جو کبھی گھر سے نکلتی نہیں ہے، گھر کے سین میں بھی نہیں آتی، گھر کے اندرونی کمرے میں رہتی ہے، جتنی شرم اس میں ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی میں شرم تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم کس کو پسند کرتے ہیں؟ جو بے شرم ہو، یار کیا تقریر کرتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور بے شرمی کی انتہا ہے یہ، آپ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ کسی کی شرم ہونی چاہیے، بڑے کی، چھوٹے کی، عورتوں کی شرم ہونی چاہیے۔ اچھا آدمی وہ ہے جس میں کسی کا لحاظ ہو، کسی کا خیال ہو، کسی کی شرم ہو اس میں۔ بے شرم لوگوں کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی خوبیوں میں سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ صاحب شرم و حیا تھے۔ اس کے بعد کیا کہا، دھیان سے سنیے گا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی چیز لینی پڑے، کوئی چیز مانگنی پڑے، کوئی مسئلہ پوچھنا پڑے تو درمیان میں پردے کا ہونا ضروری ہے، پردے کا ہونا، اور پردے کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی بیگم پردہ کیوں نہیں کرتی؟ آپ کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، 10 سال 11 سال 12 سال کی بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، آپ کی بیٹی پردہ کیوں نہیں کرتی؟ آپ کی بچی بے پردہ اس سکول میں کیوں بیٹھتی ہے جہاں لڑکے لڑکیاں ایک کلاس میں اور پردہ بھی نہیں کرتی؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تو آیت صرف نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے ہے، نہیں، اگلے الفاظ سنیں، فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر پردہ ہوگا تو تمہارے دل بھی پاک رہیں گے اور اللہ کے نبی کی بیویوں کے دل بھی پاک رہیں گے۔ تو پھر ذرا بتائیے، کیا میری بیوی، آپ کی بیوی اور غیر مردوں ان کے دل پاک رہنے چاہیے کہ نہیں رہنے چاہیے؟ بدرجہ اولا رہنے چاہیے۔ اگر سیدہ عائشہ کو حکم ہے کہ جناب عمر فاروق سے پردہ کریں، سیدہ حفصہ کو حکم ہے جناب بکر سے پردہ کریں، حالانکہ وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، وہ بھی ولی، وہ بھی ولی، وہ بھی بزرگ، وہ بھی بزرگ، وہ بھی نیک، وہ بھی نیک، تو میرا اور میری بیگم، آپ اور آپ کی بیگم کا پردہ کس حد تک ہونا چاہیے؟ پردے کو پروموٹ کریں، پردے کو اپنے خاندان میں عام کریں۔ میری بیگم، آپ کی بیگم پردہ کرے، اپنے دیور سے، اپنے جیٹ سے، اپنے بہنوئی سے، اپنے کزنوں سے، محلہ داروں سے، گاؤں کے لوگوں سے، سب سے پردہ کرے سوائے خامد کے اور ان مردوں کے جو اس کے محرم ہیں۔ سگا باپ، یہ نہیں جس کو مردی باپ بنا لیا، کون سا باپ؟ سگا بھائی، ورنہ تو عورتوں کی عادت ہے یہ بھی بھائی، وہ بھی بھائی، وہ بھی بھائی، سارے بھائی، اور اللہ معاف کرے کئی دفعہ نتیجہ برا سامنے آتا ہے بھائی بنانے کا۔ نہیں، سگے بھائی کی بات ہو رہی ہے، سگے بھائی سے پردہ نہیں ہے، سگے باپ سے پردہ نہیں ہے، سگے بھتیجے سے، سگے بانجے سے، اور سگے سسر سے، سگے تایا سے، سگے چچا سے، یہ جو لوگ ہیں جن سے اس کی شادی کسی شکل میں نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ان سے پردہ معاف ہے۔ باقی مردوں سے پردہ معاف۔ مسئلہ میں نے واضح کر دیا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں نے مسئلہ واضح کر دیا نا، کم کم روزے قیامت مجھ سے سوال تو نہیں کریں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ نہیں بتایا تھا، کھل کے بتا دیا نا۔ چلے جی، اس کے بعد آیت نمبر 56 سورہ احزاب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اچھا جی، بہترین صلاۃ کیا ہے؟ درود بہترین کون سا ہے؟ اللہم صلی علی، کیا معنی؟ اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما، آپ کے درجات بلند فرما، آپ کا مقام بلند فرما۔ اللہم بارک علی محمد، آپ پہ برکتیں نازل فرما۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ امتی۔ کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے۔ تو درود شریف بھی بنیادی طور پہ دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام کے لیے۔ کون کر رہا ہے؟ امتی۔ اور سلام بہترین کون سا ہے؟ جو آپ تحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ لیکن یہ عقیدہ غلط ہے کہ آپ خود سلام سنتے ہیں،
اس کی کوئی دلیل نہیں ہے صحیح حدیث نسائی شریف کی کہ ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے. کن کے ذریعے پہنچتا ہے؟ چاہے پاکستان میں پڑھیں، چاہے انڈیا میں کھڑے ہو کے پڑھیں، چاہے مدینہ میں پڑھیں، چاہے قبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھیں، سلام کن کے ذریعے پہنچے گا؟ فرشتوں کے ذریعے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اے نبی آپ پہ آپ پہ آپ پہ، کیونکہ ہمارا یہ میسج، ہمارا یہ پیغام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا. مسئلہ واضح ہو گیا جی؟ چلیں جی. تو کثرت سے آپ پہ صلاۃ اور سلام پڑھنا چاہیے. جتنا درود آپ پہ پڑھا جائے اتنا کم ہے، جتنا سلام پڑھا جائے اتنا کم ہے. اس کے بعد آیت نمبر یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ یعنی کہ بیٹی ایک نہیں ہے. ہم محرم میں جلوس نکالنے والے کہتے ہیں اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی. قرآن کہہ رہا ہے بیٹیاں، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر بڑی سی چادر لے لیا کریں، بڑی سی چادر لٹکا لیا کریں. تو پردہ بڑی چادر سے بھی کیا جا سکتا ہے اور برقعے سے بھی کیا جا سکتا ہے. اور موجودہ زمانے میں سب سے بہتر کیا ہے؟ برقع. کیوں؟ چادر بار بار اترتی ہے، بار بار سنبھالنی پڑتی ہے، ہاتھ بھی باہر نکالنے پڑتے ہیں، اور ہاتھ خود فتنے کا باعث بنتے ہیں. ہاتھ کی اپنی خوبصورتی ہے، تو بار بار ایسے چادر سے سنبھالے گی تو پریشان ہوگی. تو برقع موجودہ زمانے میں سب سے بہتر ہے. لیکن برقع لیں یا چادر، میرے الفاظ سے ذرا ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہوں گے میرے الفاظ پہ، حق بات سے. چادر وہ ہو، برقع وہ ہو جو نوجوان کو پیغام دے کہ میری طرف نہ دیکھ، میں تو بوڑھی عورت جا رہی ہوں، چاہے اندر سے جوان ہو. چادر کیا پیغام دے کہ میری طرف نہ دیکھ، میں کون جا رہی ہوں؟ بوڑھی عورت جا رہی ہوں. چادر کے اوپر موتی نہیں، چادر کے اوپر کڑھائی نہیں، چادر شوخ نہیں، سادہ چادر. چادر لینے کا مقصد یہ ہے کہ تو خود خوبصورت ہے، اپنی خوبصورتی کو چھپا. تیرے کپڑے اندر کے بڑے خوبصورت ہیں، ان کو چھپا. اگر چادر بھی اوپر سے خوبصورت لینی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو اتار لیں. بہتر ہے کہ اس چادر کو کیا کر، اگر تو نے چادر شوخ لینی ہے تو پھر لینے کا تکلف نہ کر، اس کو اتار دے. پھر چادر لینے کا مقصد یہ ہے کہ اندر کی خوبصورتی چھپ جائے، نظر آئے تو خامن کو نظر آئے، سگے بھائیوں کو نظر آئے، باپ کو نظر آئے، باقی مردوں کو نظر. برقع بھی لینا ہے میری بہن تو وہ لینا ہے جس کے اوپر موتی نہ ہو، کڑھائی نہ ہو، اور وہ کپڑا نہ ہو جو شوق سا ہوتا ہے، سادہ کپڑا. سعودی عرب میں، سعودیہ کی جو حقیقی عورتیں ہیں، ایک وہ عورتیں ہیں سعودیہ میں جو مصر کی ہیں، شام کی ہیں، پاکستان کی ہیں، انڈیا کی ہیں. آپ جیسے عمرے پہ جاتے ہیں ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ سعودنے جا رہی ہیں. نہیں نہیں نہیں، سعودنے نہیں ہوتی. سعودنوں کا پردہ اور ہوتا ہے. 1%، 2% سعودنے غلط ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ سعودی عورتوں کا برقع مٹی کو چھو رہا ہوگا، نیچے سے گندا ہوگا مٹی کی وجہ سے، پاؤں کو نظر نہیں آنے دے گی. وہ جس طرح پاکستان کے مردوں کی شلواریں کہاں لگ رہی ہوتی ہیں؟ مٹی پہ. حالانکہ مردوں کو کہا گیا تھا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے. لیکن جو کام عورتوں کو کرنا چاہیے تھا وہ پاکستانی عورتوں نے نہیں کیا. کنہوں نے کیا؟ پاکستانی مردوں نے کیا. تو سعودی عورتوں کا برقع زمین کی صفائی کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا برقع ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ میری بہنوں پہ بھی اثر ہوگا اور آپ پہ بھی اثر ہوگا. عمل تو آپ نے کروانا ہے نا. تھوڑی سی ڈھیل دے دے تو عورت ڈھیلی ہو جاتی ہے. مردوں کی طرف سے سختی ہونی چاہیے. عورت بھی خوش ہوتی ہے کہ میرا خامد ماشاءاللہ مجھے چھپا کے رکھنا چاہتا ہے، مجھے سنبھال کے رکھنا چاہتا ہے، مجھے اپنی سمتا ہے. وہ کیا مرد ہوا جو کہ جو مرضی جدھر مرضی جا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ شریعت میں ایسے مرد کو دیوس کہا گیا. کیا کہا گیا ہے؟ جو عورت سے پوچھے نا کس سے باتیں کر رہی ہے، کس سے دوستی لگائی ہوئی ہے، کس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بالکل کوئی ٹینشن نہیں لیتا. شریعت میں ایسے مرد کو دیوس کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسے مرد کی طرف نہیں دیکھیں گے.
اس کے بعد سورہ سبا آیت نمبر 14، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ۔ میرے بھائی دھیان سے عربی کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ فلما قضینا علیہ الموت، موت کا لفظ کس نے بولا ہے؟ اللہ نے بولا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور موت کا تذکرہ، موت کا استعمال کس پہ کیا جا رہا ہے؟ ایک نبی پہ۔ کس پہ کیا جا رہا ہے؟ فوت ہونا کوئی توہین نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، البتہ پاکستان کے لوگوں نے اس کو توہین بنا دیا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گستاخ۔ جبکہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ جناب سلیمان علیہ السلام کا۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو کیا طاقتیں دی تھیں۔ ہوا مسخر، پرندے ان کے لیے مسخر، جن ان کے تابع، انسان ان کی بات ماننے والے۔ لیکن جب موت آئی تو کیسے آئی؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں۔ جن ان کے آرڈر سے کام کر رہے تھے، بلڈنگ بنا رہے تھے، اور وہ خود لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کیا کر رہے تھے؟ نگرانی کر رہے تھے۔ فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض، جنوں کو پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ وہ جلدی جلدی کام کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے۔ ان کی لاٹھی کو دیمک لگی ہوئی تھی، دیمک کی وجہ سے لاٹھی گری تو اللہ کے نبی بھی گر گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ نبی کا گرنا بتاتا ہے کہ نبی مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کے اوپر موت بھی آئی ہے، فوت بھی ہوئے ہیں، گر بھی پڑے ہیں۔ فلما خر تبینت الجن، جب گر پڑے تب جنوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ جنوں کو بھی پتہ چل گیا، دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ جن بھی عالم الغیب ہوتے تو یہ مشقت برداشت نہ کرنا پڑی، ان کے فوت ہونے کے بعد جو کام کرنے پڑے ہیں وہ نہ کرنا پڑتے۔ عقیدے کی اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن کا عقیدہ میرے بھائی، قرآن سے عقیدہ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے؟ رات دن میں، دن رات میں داخل ہوتی ہے؟ جی آج کا سورج کب ڈوب رہا ہے؟ 6:31 پہ۔ تو یہ جو 5:30 سے لے کے 6:30 بجے تک کا ٹائم ہے، یہ کبھی دن کا حصہ بنا ہوتا ہے، کبھی رات کا حصہ بنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج چاند کس کے تابع ہیں؟ اللہ کے۔ کل یجری لاجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے چل رہے ہیں، قیامت کے وقت تک چلتے رہیں گے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، توجہ سے بڑھائے عقیدہ آنے والا، توجہ سے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب جو ہر چیز کا مالک ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو، جن بزرگوں سے، جن اولیاء سے، جن فوت شدگان سے، فرمایا ما یملکون من قطمیر، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے اور یہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ کھجور کے باغ کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کھجور کے باغ چھوڑیں، کھجور کے باغ کے ایک درخت کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کھجور کے باغ کے درخت کو چھوڑیں، درخت کی ایک ٹہنی اور خوشے کے بھی مالک نہیں ہیں، بلکہ کھجور کے ایک دانے کے بھی مالک نہیں ہیں، بلکہ کھجور کی ایک گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہیں، بلکہ گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے ہلکے سے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں ان کو پکارتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، میرے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو۔ نعرہ ہمیشہ ایک ہونا چاہیے، یا اللہ مدد۔ اگر یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگے گا تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے رسول کو بھی پکارتے ہیں۔ اگر یا علی مدد کا نعرہ لگے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ امیر المؤمنین جناب علی کو بھی پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا
جن کو میرے علاوہ پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، پکار لو۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہاری سنتے بھی نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، پکارتے رہو، نعرے لگاتے رہو، علی مشکل کشا جو مرضی کہتے رہو، ان کو پتہ بھی نہیں، ان کو ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں، میں بھی اور آپ بھی اپنی اولاد کی توحید کی فکر کریں۔ توحید بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو شرک سے بچائیں۔ اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے الفاظ شرکیہ ہیں، کون کون سے اعمال شرکیہ ہیں، کون کون سی حرکتیں شرکیہ ہیں، کون کون سی باتیں شرکیہ ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ ان سے دور رہیں گے تو آپ کی توحید محفوظ رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔